بہت پرانی بات ہے، رضوان نام میں ایک غریب ماہی گیر سمندر کے کنارے رہا کرتا تھا۔ وہ نہایت قناعت پسند اور صابر انسان تھا، لیکن اس کی غربت کا یہ حال تھا کہ اس کے پاس دنیا کے مال اور اسباب میں صرف ایک پرانا جال تھا اور گھر میں 10 بچوں کی پرورش کا بوجھ۔ رضوان روزانہ صبح سویرے اللہ کا نام لے کر سمندر جاتا، سارا دن محنت کرتا اور جو کچھ ملتا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ جب اس کی بیوی کہتی کہ ہم کچھ بچا کیوں نہیں لیتے تو وہ بڑی ایمانداری سے جواب دیتا، جس رب نے آج دیا ہے وہ کل کے رزق کا وعدہ بھی کر چکا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رضوان کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس کی بیوی نے 10ویں بچے کو جنم دیا تو گھر میں ایک دانہ تک نہ تھا۔ رضوان شکستہ دل کے ساتھ سمندر پر گیا اور دعا کی، اے اللہ اس معصوم بچے کے نصیب کا رزق عطا کر۔ لیکن اس دن قدرت نے اس کا امتحان لینا مقصود تھا۔ سارا دن گزر گیا، جال میں کبھی گھاس آتی تو کبھی کچرا، مگر ایک مچھلی بھی ہاتھ نہ آتی۔ واپسی پر رضوان ایک تندور کے پاس سے گزرا، تازہ روٹیوں کی خوشبو نے اسے نڈال کر دیا، مگر جیب خالی تھی۔ تندور کے مالک نے رضوان کے چہرے کی پریشانی بھانپ لی اور اسے پکارا، اے بھائی شرماؤ نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ روٹیاں اور کچھ درہم لے جاؤ، جب اللہ وسعت دے تو لوٹا دینا۔ رضوان نے اپنا جال گروی رکھنا چاہا، مگر اس نیک دل نانوائی نے کہا، یہ جال تو تمہاری روزی کا ذریعہ ہے، اسے میں کیسے رکھ سکتا ہوں۔ یہ سلسلہ 40 دن تک چلا۔ رضوان روز خالی ہاتھ لوٹا اور نانوائی اسے بلا ناغہ روٹی اور خرچہ دیتا رہا۔ 41ویں دن رضوان نے آخری بار ہمت جمع کر کے جالا ڈالا۔ اس پر جال میں ایک عجیب و غریب مخلوق پھنسی جو آدھی مچھلی اور آدھا انسان تھی۔ رضوان اسے جن سمجھ کر ڈر گیا، مگر اس مخلوق نے کہا، اے ماہی گیر ڈرو نہیں، میں سمندر کا محافظ ہوں اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا۔ رضوان نے اسے آزاد کر دیا تو اس محافظ نے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ رضوان کو پیش قیمت ہیرے اور جواہرات لا کر دے گا اور بدلے میں اسے زمین کے تازہ پھل، سیب، انار فراہم کرنے ہوں گے۔ رضوان دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے محسن نانوائی کا حق ادا کیا۔ ایک دن جب وہ جوہرات بیچنے بازار گیا تو سونار نے اسے چور سمجھ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا، لیکن جب ملکہ نے وہ نایاب ہیرے دیکھے تو دھنگ رہ گئی۔ رضوان کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ بادشاہ رضوان کی سچائی اور اس کے قصے سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی پیشکش کی تو رضوان نے بڑے ادب سے کہا، اے بادشاہ میری بیوی نے میری غربت کے دنوں میں میرا ساتھ دیا، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اس کی وفاداری پر قربان گیا اور رضوان کی بیوی کو ملکہ کے خاص مشیر مقرر کر دیا۔ کچھ دنوں بعد رضوان نے دیکھا کہ اس کا دوست نانوائی اپنی دکان پر نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ ڈر کے مارے روپوش ہو گیا ہے کہ کہیں رضوان کے ساتھ اسے بھی قید نہ کر لیا جائے۔ رضوان اسے ڈھونڈ کر دربار لایا اور بادشاہ کو اس کی ثقافت کی داستان سنائی۔ بادشاہ نے نانوائی کو بھی وزارت کا منصب عطا کیا۔ یوں ایک غریب ماہی گیر اور ایک سادہ نانوائی اپنی ایمانداری، صبر اور وفاداری کی بدولت سلطنت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے اور امن اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ پر توکل اور مشکل وقت میں دوسروں کا ساتھ دینا کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔